Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عزیزان گرامی، گزشتہ ہفتے ہمارا موضوع چل رہا تھا اولیاء اللہ کون ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ حقیقی معنی میں کون ہوتے ہیں؟ ہر سڑک چھاپ کو ولی نہیں کہتے، ہر چیلم پھونکنے والا، درگاہوں کا مجاور، جو شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، سٹورا ہو، اس کو ولی نہیں کہا جاتا۔ ولی کا تھرمامیٹر کیا ہے نہ میں جان سکتا ہوں نہ اور کسی کو معلوم۔ جس اللہ نے اولیاء کو بنایا ہے وہ اللہ ولی کی خود تعریف کر رہا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ مجھے آپ کو اس میں بولنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اب اس پیمانے پر، اس نشاندہی پر مجھے بھی آپ کو بھی دیکھنا ہوگا، اس پیمانے پر وہ کھرا کھرا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ اگر اتر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اتر رہا ہے تو وہ پاکھنڈی ہے کہ کون ہے، وہ خود جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولی کون؟ جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ باہر کا ڈر ہے نہ اندر کا غم ہے۔ ولی کی قرآن دو صفت بیان کرتا ہے، اولیاء اللہ کی دو صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ اولیاء اللہ کون۔ ایک صفت بیان کی الذین آمنوا، جو ایمان والا ہو،
جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عقیدہ غلط نہ ہو، غلط عقائد کا نہ ہو۔ ایمان سے مراد یہاں عقیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان عقائد کو کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے، عقیدے سے اور نظریات سے تعلق اس کا ہوتا ہے۔ ایمان ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہے۔ گزشتہ ہفتے بات میری یہاں رکی تھی کہ اللہ کو ایک ماننا، یہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، لیکن خالی ایک ماننا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اختیارات کے ساتھ ایک ماننا، اس کے علاوہ ان صفات میں کسی اور کو شریک نہ ماننا، یہ ہے اصل کہ اللہ وہ ذات ہے کہ سجدہ اسی کے سامنے کیا جائے گا، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، کسی کے سامنے کوئی ماتھا ٹیکنے کے کوئی لائق ہستی ہے، وہ اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم سجدہ کریں گے، ماتھا ٹیکیں گے تو وہ شرک ہوگا، وہ مشرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ کوئی کہے تمہارے یہ بھی ابا ہے، کیا بولے یہ بھی، میرے باپ کے 10-12 دن انسان برداشت نہیں کرتا، تو باپ کے تعلق سے برداشت نہیں کرتا، اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہ میں اکیلا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کہتا ہے اس کے پاس بھی جاؤ، یہاں بھی ماتھا ٹیکو۔ روزانہ ایک بت الگ الگ، کوئی لکڑی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، نہ جانے کوئی حلوے کا، اور کیسا کیسا ہے، اسی کے سامنے اگر ماتھا ٹیکے اور اسی کو اگر چاہ کہے یہی سب کچھ کرنے والا ہے، شفا کا دینے والا یہی ہے، رزق کا دینے والا یہی ہے، عزت و ذلت کا مالک یہی ہے، یہی کارساز ہے، یہی مشکل روا ہے، یہی حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کو پوری صفات کے ساتھ، پوری اختیارات کے ساتھ ماننا، وہ اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اندر سے عقیدہ مضبوط، عقیدہ مضبوط ہو، عقیدے میں پختگی ہوگی تو یہ ایمان والا نجات پائے گا۔ یاد رکھے حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ نے بڑی مہارت علمی اور بڑی اللہ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں عقیدہ مضبوط ہو، عمل کمزور ہو، چل جائے گا۔ عقیدہ مضبوط ہو، عمل کمزور ہو، یہ تو نجات کے لیے کافی ہے، لیکن عمل مضبوط ہو، عقیدہ کمزور ہو، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کا تعلق دل سے، کیوں؟ بظاہر اپنے آپ کو
یہ کلمہ گو ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے. جیسے اولاد کا دینے والا کون؟ ارے اللہ ہی. اولاد کا دینے والا اللہ ہی. اگر کسی کے پاس 5 جمعرات آپ نے کر لیا اور جا کر چادر چڑھا دی اور کہہ دیا فلاں سدھو بابا نے ہمارے عورت کو لڑکا دیا، دادا قلندر حیات نے دیا، بابا شرف الدین اولیاء نے دیا، محبوب سبحانی نے دیا، معین الدین اجمیری چشتی نے دیا، صابر پیا کلیری علیہم الرحمٰن نے دیا، یہ خود محتاج ہے، یہ خود محتاج ہے. ان کے اولیاء اللہ ہونے میں مجھے ذرہ بھی شک نہیں ہے. میں ان پر نہیں بول رہا ہوں، ٹپنی وہاں نہیں کر رہا ہوں، ٹپنی اس پر کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے میری جورو کو، میری عورت کو بچہ اس نے دیا، فلاں ولی نے دیا، فلاں پیر نے دیا. بات حالانکہ اولاد کا دینے والا اللہ ہی ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت ہوئی تو قرآن گواہ ہے اس بات کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما. ادھر زکریا علیہ السلام کو ضرورت پڑی اولاد کی تو انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. پوری دعائیاں ہے اللہ سے. زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی سپورٹ دے دے، کوئی لڑکا دے دے، اولاد دے. وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. انبیاء مانگے اللہ سے، صحابہ مانگے اللہ سے، اولیاء اللہ مانگے اللہ سے، تو ہمیں بھی مانگنا ہے کس سے؟ اللہ ہی سے. لیکن ولی کی ولایت میں ہمیں شک نہیں ہے. ولی کی ولایت میں ہم شک نہیں کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں. اولیاء اللہ یہ اللہ کے مقرب ہیں لیکن وہ بھی محتاج ہے اللہ کے. ارے بولو میں غلط تو نہیں بول رہا؟ اولیاء بھی کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے. مشکل کشا ہے اللہ، حاجت روا ہے اللہ، مسجود ہے اللہ، معبود ہے اللہ، حقیقی کارساز ہے اللہ، مشکل کشا ہے اللہ، سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے اللہ ہی. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اس عقیدے میں اس کی کمزوری آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے. اب اس کے نجات میں گڑبڑ ہے. چاہے وہ حاجی صاحب ہو کہ میرے جیسا بڑا ہو، کوئی اور بتانے والا، بولنے والا. کیوں؟ ہمیں تو تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرنا ہے. ہم اولیاء کرام کی زیارت سے منع نہیں کر رہے ہیں، قبرستان جانے سے منع نہیں کر رہے ہیں، ان پر درود جو ہے ان کے دربار میں جا کر آپ جا کر ایصال ثواب کیجیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں. بالکل جائے، ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے سے زیادہ آپ بھی نہیں گئے ہوں گے. نہ تو مل لینا میرے سے بات. تو اولیاء اعظام ان کی عقیدت رگ و پیش موجود ہے، لیکن مانگیں گے ہم کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ کیا کرے؟ الذین آمنوا، پہلی صفت اولیاء اللہ کی یہ ہے ان کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدے میں گڑبڑی نہ ہو،
اگر عقیدے میں گڑبڑی ہوئی اور وہ ولی جس کو آپ ولی مان رہے ہو اگر وہ کہتا ہے فلاں پیر کے سامنے جھکو تو تمہیں ملے گا، فلاں ولی سے مانگو تو تمہیں ملے گا، مشکل کشا حاجت روا وہ فلاں پیر بابا ہے وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ آپ کو 5 جمعراتیں 4 جمعراتیں کرنا پڑے گی، آپ کو فلاں کے سامنے فلاں کے نام پر بکرا ذبح کرنا پڑے گا، فلاں کی نام کی بریانی کی دیگیں آپ کو چڑھانا پڑے گا، فلاں کے نام پر آپ کو یہ دینا پڑے گا، تب جا کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ بابا نہیں ہے، وہ پاکھنڈی بابا ہے۔ میری بات کلیئر سننا، نہیں تو یہاں سنیں گے کچھ اور بولیں گے کوئی مولانا کچھ یہ بول رہا تھا نا بھائی۔ اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں، اولیاء سے مانگتے نہیں ہیں۔ عقیدہ بتا رہا ہوں ہمارا، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ سنا رہا ہوں، علماء اہل سنت والجماعت وہ نہیں، وہ اہل بدعت والحماقت۔ کیا عقیدہ ہے؟ اولیاء کو مانیں گے، اولیاء سے مانگیں گے نہیں، مانگیں گے تو اللہ ہی سے، جائیں گے وہاں پر پڑھیں گے بخشیں گے ضرور جائیں گے، لیکن مانگیں گے تو اللہ ہی سے، اس لیے کہ وہ ہی خود محتاج ہے۔ ہم یہ کہیں گے یہ فلاں ولی ہے اور یہ قبر میں مدفون ہے، اے اللہ ان کا مقام و مرتبہ تیرے پاس بہت زیادہ ہے، ان کی صفات مجھ میں منتقل فرما، یہ ہم کہیں گے، اس لیے کہ آج اللہ نے مقبولیت رکھی ہے، محبوبیت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جبرائیل امین سے اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اعلان کرو، تم بھی ان سے محبت کرو، پورے فرشتوں میں اعلان کرو، آسمانی مخلوق میں اعلان کرو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، جبرائیل امین اعلان کرتے ہیں اور اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ تمام مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالتا ہے، پاکھنڈیوں کے نہیں ڈالتا۔ جو پیسے بٹورنے کے لیے ہوئی آندھی ہڑپ، سارا ہڑپ، جس کی نظر مرید کے مال پر کہ کب لاتا، کدھر سے لاتا، آن دو ہدیے تحفے، کدھر سے ملتا مال ملیدہ، کائے کی تحقیق، آن دو ڈال عبداللہ گڑ تھیلے میں کالا ہو کے پیلا، اپنے کیا باپ کا رکھا، اتنا کھاتا ٹھس ٹھس کے، بولتا اللہ کھلا رکھا، کچھ بھی کھا رہا، سوچ تو صحیح کیا کھا رہا، سارا ہڑپ کر لیا۔ تو یہ ولی نہیں ہوتا، ولی کا ایک اللہ نے تھرمامیٹر دیا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، سجدہ ہوگا اللہ کے سامنے، منت مرادیں پوری کرے گا اللہ ہی، اسی سے مانگیں گے، اسی سے کہیں گے اور اسی کے سامنے سر سجود کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی ہے، یہی ہے کلمہ، یہی سکھاتا ہے، ایمان یہی سکھاتا ہے کہ وہ اس کا تعلق، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس میں بدعتیں نہ ہو، اس میں خرافات نہ ہو، اس میں رسومات نہ ہو، اس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اگر ذرہ بھی اس کے عقیدے میں ڈاوا ڈول ہوگا تو اس کو دیکھا جائے گا یہ کون ہے، یہ مارکیٹ کا نیا کون ہے جس پر لوگ فدا ہو رہے ہیں، اور لوگ کہتے نہیں نا تم کو نہیں سمجھتا، بہت پہنچی بستی ہے، بہت پہنچی بستی، آپ کو نہیں سمجھتا، تو اس کو سمجھتا۔ تو ولی پہچانو کس سے؟ قرآن سے۔ تو نمبر 1 قرآن کہہ رہا ہے
ایمان. الذین آمنوا، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا. ایمان والا ہی ولی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مسلم ولی اللہ نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے مجاہدے کر لیں. بعض مسلمان تو ان لوگوں کے بھی پیر پڑتے ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں اور لبادے کے اندر جاتے ہیں. ایسے سادھو و سنتوں کے پیر پڑتے ہیں اور جا کر ان سے کہتے ہیں آپ بڑے ہیں. مان سمان الگ چیز ہے لیکن اس میں ہے کچھ نہیں. آج مسلم خواتین ایسوں کے پاس جا کر، باباؤں کے پاس جا کر تعویذ لیتی ہیں. جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کیا پڑھ کر دیتا ہے وہ مسلمان نہیں نا. کوئی غیر مسلم کتنی مجاہدات کر لے، وہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے. اٹھائیے حیات الصحابہ جلد نمبر 1 پڑھیے آپ واقعہ. حضرت مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا. راہب کون؟ یہ اس زمانے کے اللہ والے ہوا کرتے تھے جو یہود و نصارہ میں ہوتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ کو پانا ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. شادی نہیں کرتا، شادی کریں گے تو دنیا والا ہو جائے گا، اس لیے کیا کرتے ہو؟ شادی نہیں کرتے. اب اندر کیا کالے دھندے کرتے وہ جانے، شادی نہیں کرتے ہو کہ کالے دھندے برابر کرے گا. میں ادھر نہیں جاتا تو دوسرا کام ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ میں سنا رہا ہوں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ شادی جو ہوتی ہے یہ رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ بال بچوں کی خدمت میں لگے گا، دنیا کے دھندوں میں لگ جائے گا، تو کیسے ہو اس کا تعلق بڑھے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ شادی کے کرنے کے بعد اللہ ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ شادی شدہ ایک نماز پڑھے گا اور غیر شادی شدہ ایک نماز پڑھے گا، دونوں کی نمازوں میں فرق ہے. اس کی نمازوں کا ثواب 21 سے 27 نمازوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا. اس کا ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے جو شادی شدہ ہے. کوئی عذر ہم کو جلدی کرنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی فکر کرے. ابھی پیر پر نہیں کھڑا ہوا، کائے پہ چل رہا ہو؟ بیساکھی پر. لنگڑا چل کے نہیں آتا، اس کو آپ لے کے چلتے اس کو. آپ کے مزاج پر وہ نہیں اتر رہی، یہ اترا ہوا ہے کیا اترے ہوا؟ اس لیے جلدی شادی کر دیں گے تو اللہ بلا ٹل جائے گی. جو آج کل کی اللہ بلائیں چل رہی نا، وہ اسی لیے جو مرتد ہو رہی نا، بھاگ رہی گھر سے اور غیر مسلموں کا ہاتھ تھام رہی، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے شادی میں دیری. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی. موضوع بدل. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم. تو وہ کیا بولتے ہیں؟ شادی کر لیں گے تو پھنس جائے گا. شادی کرے تو پھنسنے کا جال سے نکلے گا وہ. کیوں؟ نگاہ کی حفاظت ہوگی، ایک کی طرف ٹک ٹک بنے گا. حضرت قاری طیب، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ تصوف میں اعلیٰ معیار اس کو مل سکتا ہے جو اپنی بیوی سے سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کر محبت کرے. کس سے؟ ارے بولو نا، اپنی عورت جو اس کی ہے، جس کو بولا میں نے قبول کیا، دوسرے کی جگہ روڈ پر سے محبت کر رہا، اور بولے صاحب بہت پسند ہے وہ. اپنی بیوی سے جو سب سے محبت کر رہا، اس سے تو کر بیچاری سے، جس کا دامن تھاما، اس سے نہیں کر رہا، اس سے کھٹ پٹ جھگڑے لڑ رہا، اس سے لڑ رہا. سارے جہاں کی جنگ اسی سے ہے ہماری. اتنی چلتی ہے نا، آپ کو نہیں معلوم تو اتنی چلتی ہے. جس کو شادی اس کو معلوم ہے 7-12، اس کی نہیں، اس کو کیا معلوم.
ارے جو بالغ نہیں ہوا اس کو بلوغت کے مزے کیسے معلوم ہوں گے؟ سنا اس نے یہ فلاں لڈو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں برفی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں افلاطون یہ ہوتا ہے، نام سنا ہے لیکن مزہ نہیں چکھا، تو وہ تو بالغ لوگ جانیں گے کیا ہے۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اگر تصوف کے اعلیٰ معیار میں جانا ہو تو بیوی سے کوٹ کوٹ کر اپنی محبت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ جب اپنی بیوی سے کوٹ کوٹ کر محبت کرے گا تو اوروں کی عورتوں پر اس کی نگاہ لی جائے گی، اس کی نگاہیں محفوظ ہوگی تو عبادت میں مزہ آئے گا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ عبادتوں میں اس کو لذت عطا فرماتا ہے۔ آج عبادتوں کی لذتیں اسی لیے بھی ختم ہو رہی کہ بد نظریہ ہو رہی ہے۔ اس کا لاجک بتا رہا ہوں، جب دوسری کی عورتوں پر نگاہ نہیں پڑے گی تو اس کو سکون ملے گا اپنی بیوی سے۔ ہاں موضوع کون سا بول رہے کیا ہوگا؟ تو یہ چیز آ گئی بیچ میں، تو یقیناً گھروں کی بربادی کی وجوہات میں سے یہ بھی وجہ ہے۔ آدمی بولتا میرا حق اس نے ادا کرنا، عورت بولتی اس نے میرا کرنا، حقوق ادا، دونوں کے حقوق اپنے اپنے کمپنی سے چلتا۔ وہ گھر میں سے آئی بولتا نہیں وہ ہم نے سنے تھے جب گھر میں آؤ تو عورت اچھی وہ ہوتی جو اپنے اور مرد کو دیکھ کر خوش کر دے، اذا نظرت الیہا سرت ہو، اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اذا امرت ہو اطاعت ہو، کوئی حکم دے تو اس کو پورا کرے۔ ہوں کر رہے ہیں اپنے واسطے بھی ہے، ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک کا مرد کے لیے بھی حکم ہے، کیا فرمایا مردوں کے لیے؟ خیرکم۔ جب عورتوں کی بات ایسا بولتے بہت اچھا لگتا ہے، کیا اچھا بول رہے مولانا، اپنا بھی تو سنو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ارے مردو میرے سے آپ سے مخاطب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے، سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ گردے ہیں سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی تھے۔ ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا سلطان بایزید، آئے ہم سلطان بایزید ولی اللہ، اور جب گھر میں جاتا تو بایزید نہیں بلکہ یزیدیت لاتا ہے، ایسا لگتا کہ گھر میں کوئی شیر آیا ڈکارنا۔ ماں بتانا مردان کی طرح، باہر تو بہت دکھتا ماشاء اللہ، 7 بار وہاں سے نکلے گا، مولانا کیسا گھر پہ جا کے پوچھو، یہاں تو بہت اچھا دکھ رہا، تو وہ اصل وہ ہے، وہاں سے ملے گا سرٹیفکیٹ تو کوئی کام کی بات بنے، باہر والے سبھی اچھے بولتے ہیں۔ خیر بات آئی ادھر نکلی ادھر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، راہب کہتے اہل اللہ کو، اللہ والے کو، وہ راہب کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، بڑے اللہ والے تھے اس زمانے کے یہود و نصارہ کے، لیکن شریعت محمدی آ چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا مبعوث ہو چکے تھے۔ اب 2 چیزیں، جب تک کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نہ مانے تو ایمان والا نہیں کہلاتا ہے۔ تو سامنے ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے آواز لگائی، یا راہب ذرا باہر نکلو، انہوں نے اپنے چہرے کو باہر کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس راہب کے چہرے کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے جو ساتھ میں تھے ساتھی لوگ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، یہ مومن ایمان والا نہیں ہے، ایک راہب ہے۔ تو فرمایا ہاں مجھے اس کے چہرے کو دیکھ کر قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع۔ قرآن
پاک میں اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں رہ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر اور اطاعت رسول کو چھوڑ کر اگر کفر اور شرک کی حالت میں، یہودیت اور نصرانیت کی حالت میں اتنے مجاہدے کیے، اتنے مجاہدے کیے، یہ ہڈی اور چمڑا ہو چکا ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، لیکن وجہ یہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے۔ اور یاد رکھو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے، جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی رسول اللہ کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو نہ مانے تو بھی ایمان والا نہیں، کوئی اللہ کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو بھی ایمان والا نہیں۔ یہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اس لیے ایمان والا نہیں ہوا۔ اس نے مجاہدے بہت کیے ہیں لیکن اگر اسی کے ساتھ اگر گیا، بغیر توبہ کے گیا، ایمان قبول نہ کیا، اللہ اس کو جھلستی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ اس لیے ایمان اصل ہے۔ وقت ختم، بات ختم، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کی توفیق۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔